بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر وہ اس کا ہر رنگ پہچاننے لگی تھی۔ قسط نمبر 14 ناول کا نام جنت کے پتے، ناول نگار نمرہ احمد، پارٹ نمبر 3۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے ہوئے بوٹ کی جانب بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی کوہنی کو ذرا سا چھوا۔ میڈم میڈم، وہ ٹھٹک کر رہ گئی اور گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 برس کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سارے ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھی، اور وہ اب لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی نہ رکتی، مگر وہ موتی ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا۔ وہ بختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر گئی۔ حیا حیا، جہاں دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان اور ڈی جے فیری کے تختے پر چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بڑی خوف سے اسے بلا رہے تھے۔ ایک منٹ، وہ انگشت شہادت اٹھا کر اس کو رکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے دو لڑیاں الگ کر کے پوچھا۔ 3 لیرہ۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جہاں سے اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا، تم جاؤ، جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک آواز شاید پہنچی گئی تھی، تب ہی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں ابھی 3 منٹ تھے۔ وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرہ، اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا۔ یہ پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلچ کھولا اس نے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی۔ لڑکے نے ایک دم پرس پر جھپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے، اور جب سمجھ آیا تو وہ رکو رکو میرا پرس وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ جہاں ڈی جے فیری سے ابتدار میں اسے سب بھول گیا۔ لڑکا پھرتی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کے پاس توجہ کرنے کا وقت نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس کے پیچھے آئی۔ وہ بازار کی طرف مڑ گیا اور وہ اب ایک گلی کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ حیا جیسے ہی بھاگتی ہوئی اس کی گلی سے داخل ہوئی، لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رکو رکو، وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لڑکا خاصا پھرتیلی لگ رہا تھا، مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سرپٹ دوڑتا ہوا دائیں کی طرف قطار بنگلوں میں سے ایک گیٹ عبور کر گیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اس کی گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیم وا تھا۔ لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا۔ دور کہیں فیری نکل چکی ہے۔ ڈی جے اور جہاں جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ ادھر تنہا ہی رہ گئی تھی۔ لیکن یہ وقت وہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا ہر صورت۔ اس نے ایک لمحے کو اس نیموا گیٹ کو دیکھا، پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالی شان سفید محل کو، اور پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی۔ شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی متذبذب سی چلتی بنگلے کی داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لکڑی کا اونچا منقش دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا۔ اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے؟ یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ دوستو اذان ہو رہی ہے، ذرا 2 منٹ ویٹ کر لیجیے پلیز۔ مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اسے بہرحال اندر جانا تھا۔ ایک مصمم ارادہ کر کے اس نے کندھے پہ پھسلتی شال درست کی اور وہ دروازے کا سنہری ناب گھمایا۔ وہ قدیم وقتوں کی کوئی امر ہوئی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے پہ آ نکلی تھی، اور وہ اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چر کر کے آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے چوکھٹ پہ قدم دھرا۔ ہیلو! وہ 2 قدم مزید آگے آئی اور پکارا۔ اس کی آواز کی گونج در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ وہ کسی لابی میں کھڑی تھی۔ وہاں نیم تاریکی سی چھائی تھی۔ صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلگوں
روشنی میں آگے جاتی راہ دری سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی اور خوف میں گھرنے لگا۔ کوئی ہے؟ اب کہ اس نے پکارا تو وہ آواز میں ذرا سا ارتعاش تھا۔ ایک دم سے اس کی عقب میں ٹھا کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی دوستو پارٹ نمبر 3 قسط نمبر 14 کا پارٹ نمبر 3 یہاں پہ ختم ہوا۔ اب پارٹ 4 کے ساتھ ہم آ رہے ہیں، انتظار کیجیے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ دے حوالے۔ تے پارٹ نمبر 4 دا کرو انتظار تے اسی آنے تھوڑی دیر بعد۔